ایک زمانہ تھا جب انسان اپنی فطرت میں سچا اور صاف دل کا تھا۔ ہر طرف امن تھا، لوگ اللہ سے قریب تھے، ان کی زندگی میں ایک سکون تھا جو آج شاید ہم ڈھونڈتے پھریں۔ مگر وقت کا پہیہ گھوما، بدلتے وقت کے ساتھ انسان کی فطرت بھی بدلنے لگی، دلوں میں شوق کی جگہ بے رخی آنے لگی، اور جب انسان اپنے رب کو بھولنے لگتا ہے، اس کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، تب اس کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو چپکے سے بتاتی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی نے اسے گھیر لیا ہے۔ یہ نشانیاں کوئی طوفان یا زلزلہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی روح کے اندر اترتی ہیں۔ پہلی نشانی، برکت کا اٹھ جانا۔ سوچئے ذرا، آپ ایک کسان کی طرح دن رات محنت کرتے ہیں، زمین پر ہل چلاتے ہیں، بیج بوتا ہیں، مگر جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ رونق، وہ بھرپور پھل نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو اسے سنبھالنے کی سمجھ نہیں رہتی۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، لیکن آپ کا دل بے چین رہتا ہے، سکون ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار ہونے لگتی ہے، اولاد بات نہیں سنتی، وقت تیز رفتاری سے گزرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہاتھ میں پانی ہو لیکن وہ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جائے۔ تصویر ایک شخص جو تھکا ہارا زمین پر بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر گہری مایوسی ہے اور سامنے سوکھی یا کم فصل ہے، جبکہ اس نے خوب محنت کی تھی۔ یہ ہے پہلی نشانی، زندگی سے برکت کا اٹھ جانا، ہر چیز میں کمی کا احساس، بھلی ہی وہ ظاہراً موجود ہو۔ دوسری نشانی، عبادت سے بے رخی۔ ایک وقت تھا جب ہر مسلمان کا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، نماز میں اسے سکون ملتا تھا، قرآن کی تلاوت سے روح کو تسکین ملتی تھی۔ مگر پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ نماز ایک بوجھ بن گئی۔ صبح کی فجر کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، مگر وہ بستر نہیں چھوڑ پاتا۔ قرآن کی کتاب پر دھول جم جاتی ہے اور ذکر و اذکار کی جگہ دنیا کی باتیں لے لیتی ہیں۔ اس کا دل عبادت سے اکتا جاتا ہے، جیسے کوئی پیاسا سمندر کے کنارے کھڑا ہو لیکن اسے پانی پینے کو دل نہ چاہے۔ تصویر ایک شخص جو مسجد کی دروازے سے گزرتا ہے، اندر روشنی اور امن ہے جہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ باہر ہی سے بے پرواہی سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے دوسری نشانی، اللہ کی عبادت سے بے رخی اور سستی۔ جب اللہ سے محبت کم ہوتی ہے تو اس کی عبادت بھی دل کو اچھی نہیں لگتی۔ تیسری نشانی، گناہوں پر ندامت کا نہ ہونا۔ یاد کیجئے وہ زمانہ جب چھوٹا سا گناہ بھی انسان کو بے چین کر دیتا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتا تھا، توبہ کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ مگر آج گناہ آسان ہو گئے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے گناہ بھی انہیں معمولی لگتے ہیں اور توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر زنگ لگ گیا ہو یا پتھر بن گیا ہو جو کسی جذبے کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ تصویر ایک اندھیری گلی جہاں ایک شخص کھڑا ہے، اس کے چہرے پر کوئی احساس نہیں اور اس کے ارد گرد کچھ برے کام ہو رہے ہیں جن سے وہ بے پرواہ ہے۔ شاید ایک ٹوٹا ہوا درخت بھی دکھے جو گناہ کو ظاہر کرے۔ یہ ہے تیسری نشانی، گناہوں پر ندامت کا نہ ہونا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اسے اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ چوتھی نشانی، دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ اب اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے اس شخص کو جو صبح سے شام تک صرف دنیا کی دوڑ میں لگا ہے۔ اس کا ہر خواب، ہر کوشش صرف مال و دولت، شہرت اور عزت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ جنت اور دوزخ کا ذکر اسے بیکار لگتا ہے، موت کا تصور بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ وہ اس دنیا کو ہی اپنی آخری منزل سمجھ لیتا ہے، جیسے کوئی مسافر بے خبر ہو کر سفر کی منزل کو چھوڑ کر راستے کی دھابی پر ہی گھر بنا لے۔ تصویر ایک شخص جو ایک بڑے شہر کی عمارتوں کے سامنے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں صرف پیسہ اور شہرت دکھ رہی ہے اور اس کے پیچھے ڈوبتی ہوئی سورج کے ساتھ ایک روحانی منظر ہے جسے وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ ہے چوتھی نشانی، دنیا کی محبت میں اندھا ہو جانا اور آخرت سے غفلت برتنا۔ جب دنیا دل میں بس جاتی ہے تو آخرت کی یاد مٹ جاتی ہے۔ پانچویں نشانی، دل کی سختی اور رحم کا ختم ہونا۔ اور آخر میں وہ نشانی جو انسان کو انسانیت سے بھی دور کر دیتی ہے، جب دل سخت ہو جائے، جب آپ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی تکلیف دیکھ کر بھی بے احساس رہیں، جب کسی پر ظلم ہو، آپ کے سامنے ناانصافی ہو لیکن آپ کے دل میں کوئی درد نہ اٹھے، کسی کی مدد کرنے کا خیال تک نہ آئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل میں جمی ہوئی برف نے ہر جذبے کو جما دیا ہو
और उसमें कोई गर्मी, कोई नरमी बाकी न रही हो। तस्वीर: एक तनकी शख्स जो एक गरीब बच्चे को देख रहा है, मगर उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं। उसकी आंखें खाली हैं, जैसे पत्थर की मूरत हो। ये है 5वीं निशानी, दिल की सख्ती और रहम का खत्म हो जाना। जब दिल पत्थर बन जाता है तो अल्लाह की रहमत भी उससे दूर हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, ये निशानियां डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें बेदार करने के लिए है। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से कोई निशानी अपनी जिंदगी में महसूस करें तो ये वक्त है कि हम रुक कर सोचें, अपने रब की तरफ पलटें, अपने गुनाहों पर नदामत करें और तौबा करें। अल्लाह ताला निहायत माफी देने वाला है। वो अपने बंदों को पसंद करता है जो गलती करने के बाद उसकी तरफ पलट आते हैं। हमारा रब तो रहीम है, करीम है। वो बस हमारी एक सच्ची तौबा का इंतजार करता है। चलिए आज से ही हम अपने दिलों को फिर से रोशन करें। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज ही वो दिन है जब हमें अपने दिल के दरवाजे को अपने रब के लिए खोल देना चाहिए। अगर आज आपका दिल पशेमानी से भरा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं, बल्कि वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। चलिए आज से ही हम अपने दिलों को फिर से रोशन करें, एक सच्ची तौबा के साथ और एक पक्के इरादे के साथ। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और वालिदैन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये खैर का पैगाम हर घर तक पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो वॉइस ऑफ नूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रूहानियत और हिदायत का ये सफर हमारा और आपका यूं ही चलता रहे। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ फरमाए और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।